ہمارے پاس کچھ اہم ترین خبریں ہیں اور بریکنگ خبریں ہوں گی، یہ بریکنگ نیوز ہوگی اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. خاص طور پہ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی کا معاملہ آیا ہے یہ ایک نیا پاناما بنتا جا رہا ہے، اور اس نئے پاناما سکینڈل میں اور اس براڈ شیٹ سکینڈل میں کون کون ملوث ہے، اور اس کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان تو ایک حتمی فیصلہ کر چکے ہیں، اور دوسری جانب اطلاعات یہی ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور اہم ترین کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. لیکن کیا یہ جو بیل ہے منڈے چڑھ سکے گی؟ کیونکہ اس میں نام بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نام ہیں، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل، اس میں کوئی بھی نہیں بچا ہوا. اور اگر یہ کیس ری اوپن ہوتا ہے اور براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ دوبارہ کوئی معاملات طے پائے جاتے ہیں تو صورتحال کافی مزے کی ہو سکتی ہے اور بڑے بڑے پردہ نشین جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب آپ بتائیں، آپ کے پاس بھی کچھ خطرناک قسم کی اطلاعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر شاکر صاحب، ہمارا تو یہی موقف تھا کہ جو پاکستان کا جس نے جہاں سے پیسہ لوٹا ہے، ڈاکے مارے ہیں، چوری کی ہے، بدعنوانی کی ہے، پاکستان کی تباہی کی ہے، غریبوں کا حق مارا ہے، ان کے گلے میں رسا ڈالا جائے ان کو اور ان سے پیسہ ریکور کیا جائے. تو میں پہلی خوشخبری بڑی خبر دے رہا ہوں. جس رقم کا سعودی عرب سے برطانیہ کے بینک میں بھیجے جانے کا انکشاف ہوا ہے براڈ شیٹ کے کبھی مساوی کی طرف سے، جس رقم کا، اور جو رقم ہے $1 بلین یعنی 160 ارب روپیہ پاکستانی، وہ رقم جناب پوری قوم، پورے ادارے، تمام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ رقم جو ہے میاں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کے ایک کنسورشیم، ایک کلب کی رقم تھی جو سعودی عرب سے یو کے ٹرانسفر ہوئی، اور وہ بجائے جن کو اطلاع دی گئی کہ وہ پاکستان پیسہ اس کا کلیم کر لے، وہ لوگوں نے، جو اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، یہ اس دور میں ہوا ہے، اور وہ انہوں نے ان جو بھی بندے تھے وہ بھی نام آ گئے ہیں، لیکن آج ہم نہیں دیں گے، کہ وہ انہوں نے جا کے نواز شریف وغیرہ کو بتا دیا کہ بھئی تہاڈی چوری پھڑی گئی جے، کھرا تہاڈا پہنچ گیا جے، اپنا کچھ کر لو. انہوں نے راتوں رات تو پیسہ انہوں اکاؤنٹ چوں کڈ کے دوسرے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر لیا، لیکن اس سے نہ تو کھرا کور ہوا، نہ ان کی چوری کا اور ڈاکے کا جو ان تک پہنچ گیا $1 بلین. تو نمبر ایک، نواز شریف اور خاندان یا کلب یا انڈیویجول کے گروپ کی رقم ہے جو سعودی عربیہ سے یو کے پہنچی ہے $1 بلین، جس کا ذکر مساوی نے کیا، اور ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع، باخبر ترین ذرائع جو تھے اعلیٰ ترین سطح پر، ان سے تصدیق کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ رقم ان کی ہے. ایک مساوی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اور آفر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے پیمانے پر ثبوت اور شواہد موجود ہے کہ پاکستانیوں کے $100 بلین سے زیادہ باہر لوٹا ہوا پیسہ یا اوور انوائس کیا ہوا پیسہ موجود ہے جو ریکور ہو سکتا ہے اور ہم کروا سکتے ہیں اگر پاکستان کی موجودہ حکومت، وہ جس کا کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے ایک آنےسٹ آدمی ہے اور وہ آنےسٹ لیڈر ہے، آنےسٹ پالیٹیشین ہے، اینڈ ہی ہیز کریڈیبلٹی اکراس دی گلوب، تو وہ ریکور کرانے کو تیار ہے اپنی یوزول ٹرمز اور کنڈیشنز پر. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں جن میں ایف آئی اے، نیب، دوسرے تیسرے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مساوی ہو یا غیر مساوی، براڈ شیٹ ہو یا شارٹ شیٹ ہو، جو لوٹے ہوئے پیسے بدعنوانی کے ذریعے پاکستان کو لوٹنے والوں کا جتنا پیسہ جدھر جو اطلاع دے گا ان تمام کو ہم اجازت دیں گے اور ان سے معاہدے کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان کے نام خفیہ رکھیں گے، جس طرح کے معاہدے قانون اور آئین پاکستان کا اجازت دیتا ہے اور دنیا کے ادارے، وہ ہم ان کو تمام لوگوں سے ہم مدد مانگیں گے
اور جو ریکور ہوگا جو اس کا حصہ طے ہوگا ان کو دے دیا جائے گا. 2 نمبر 3 یہ شریف اینڈ ادر ادھر جھوٹ کا پلندے تمام ٹاک شوز میں تمام انٹرویوز میں وہ ایسا غلط ہے. اور پہلے صابر شاکر صاحب آپ کو چاہیے ذیشان کو کہیں ابھی پی ایم آفس میں فون کریں اگر وزیر اعظم صاحب ہیں تو ہم قوم کی طرف سے ان کا آنر چونکہ ونڈیکیٹ ہو گیا ہے, ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستانی پیسہ لوٹا گیا ہے. آج الحمدللہ ہم بھی سرخرو ہوئے ہیں کیونکہ ایئر وائی اور یہ شو خاص طور پر ان لوگوں کا پیچھا کرتا رہا ہے, ڈاکو اور چوروں کا, اور ہمیں گالیاں بھی دی جاتی ہیں. ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی, ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے لڑ رہے ہیں. اور وہاں لندن والے بھی جرنلسٹ کو وہاں بھی یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن آپ وزیر اعظم کو اگر لائن پر لیں تو ہم قوم کی طرف سے کہ ان کا جو موقف تھا اس کی 100% تصدیق ہو گئی. پیسہ ان کا چوری کا ثابت ہو گیا اور $100 بلین سے زیادہ. اور آپ کو پتا ہے شبر زیدی جو ہے انہوں نے 150 بلین سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ویسے ہی لیگل چینل سے بھی جا چکا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے. اب اللہ کرے کہ فوج اور ریاستی ادارے اور موجودہ حکومت اپنی کالی بھیڑوں کو دفع کریں. اگر کسی پر انگلی اٹھتی ہے ان کے خلاف بھی اور ان کے گلے میں بھی رسا ڈالیں اور پاکستان کا پیسہ ریکور کریں. میں اس وقت جتنا خوش ہوں اور آپ بھی ہوں گے اور تمام پاکستان, آئی کین ناٹ ایکسپلین مور. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھیں. چودھری صاحب یہ خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے اور یہ ان دنوں کی بات ہے $1 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے UK ٹرانسفر ہوا جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے, نااہل ہو چکے تھے اور پھر ان کو ان کی عدم موجودگی میں سزا بھی سنائی گئی. تو لندن میں وہ مقیم تھے. تو یہ ان دنوں کی یہ ساری باتیں ہیں جب ایک آفر بھی ہوئی, معاملات طے کرنے کی بھی بات ہوئی, $25 ملین کی بھی کوئی بات ہوئی اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس وقت سیٹ کیا جا رہا تھا, سعودی عرب سے منگوایا جا رہا تھا کیونکہ سعودی عرب میں شاید وہ سمجھتے تھے کہ غیر محفوظ ہے, لندن زیادہ محفوظ ہے. ایک تو وہ تو ظاہر ہے اس وقت سعودیز بھی کافی انہوں نے ان کو بلایا بھی تھا, آپ کو یاد ہے. جی ہاں, بڑا بغیر ایک جہاز بھیج کے, اور وہ آپ کو پتا جب وہ اپنے چوروں سے پیسے ریکور کروا رہے تھے, آپ کو یاد آ گیا ہے. میں اس وقت چودھری صاحب میں اس کا آئی وٹنس ہوں, یعنی کہ میں بھی مدینہ منورہ میں ہی تھا اور یہ بھی ادھر ریاض میں تھے اور ان کی کوئی 3-4 دن ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی. صبح کپڑے پہن کے بیٹھتے تھے تیار شیار ہو کے, تو ان کو کہا جاتا تھا جی آپ ویٹ کریں, کسی وقت بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے. تیسرے دن یا چوتھے دن ان کو میرا خیال ہے کوئی 2-4 منٹ کی اس وقت ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہ بھی انتہائی پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمندگی والی تھی. اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان دنوں کی ہی بات ہے جب یہ ساری چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں. پاناما کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا, ڈسکوالیفائی یہ ہو گئے تھے, پرائم منسٹر شپ سے یہ ہٹ گئے تھے نواز شریف صاحب اور یہ جا کے بیٹھ گئے تھے لندن میں, اور ان دنوں کی یہ ساری بات ہے. اچھا, میں بالکل ٹھیک ہے. صابر صاحب اور بھی وہ مساوی یہ بھی کہہ رہے ہیں اور بلکہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمیں جرمانہ اور ابھی وہ ان کو بھی نہیں ملا, وہ ابھی سسپینس ابھی عدالت کے اندر پڑا ہوا ہے پیسہ, کیونکہ وہ براڈ شیٹ بھی جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے. اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ بھی بالآخر پاکستان کو واپس چلا جائے تو ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ کمیشن مل جائے گی, اتنے زیادہ اکاؤنٹس اور ان کے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ ایک جو پاکستان کی ساری یعنی جو لوٹ مار کی ہوئی ہے اور جو قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ سارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تو ہمیں اس سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ تو کئی گنا ہے, تو ہم نے یہ 30 ملین یا 60 ملین ڈالر کیا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں چلاکی اور ہوشیاری اور جھوٹ اور فریب اور مکر اور چوری اور ڈاکے کے اوپر سینہ زوری. اور جی وہ 30 ملین دیتا ہے نا, 30 ملین دے دیا, اصل ایشو کیا ہے؟ وہ $1 ملین تم نے جو وہاں رکھا ہوا تھا وہی نہیں ہے, باقی وہاں سے بھی لے کے ادھر گئے ہو. اور وہ کہتا ہے جی مجھے بلائیں. اگر اتھارٹی دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان ریزنیبل لیول پر تو میں سارے ایکسپوز کرنے کو تیار ہوں. ابھی بھی جو حسین نواز کا بزنس پارٹنر ہے ادھر سعودیہ میں,
وہ آپ کو پتہ ہے MBS کے ایک قریبی آدمی ہیں, وہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں, اور یہ جتنے بھی ٹانکے وانکے وہ لگائے گئے. چوتھا صاحب ایک یہ سارا جو ٹولہ ہے براڈ شیٹ, یہ کچھ 200 لوگوں کے نام تھے. نون لیگ بھی اس میں شامل تھی, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے, اس میں بیوروکریٹس بھی شامل تھے, اس میں ریٹائرڈ ملٹری آفیشل بھی شامل تھے, اس میں منصور الحق ہے, بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر, اور پتہ نہیں 200 لوگوں کے نام تھے. اور اچھا ادھر ہون کیڑے Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.